ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ گناہ انسان کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہیں، نیکیاں اللہ کی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کو گناہوں سے اپنا دامن بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح نیک کام کرنے کا شوق دلایا گیا ہے۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے پر جہنم کی وعید ہے، رب کی طرف سے ناراضگی اور اس انسان کی پکڑ کی خبر دی گئی ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل بے انصافی ہے۔ ظلم اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اندھیروں کا سبب ہے۔ انسان ظلم کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، قیامت کی سیاہی تو ہے ہی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، قرابت داروں کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ امداد والا معاملہ، ان کی مدد والا معاملہ جاری رکھا جائے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے، برائی سے مالک روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ شیطان بے حیائی کو مزین کرتا ہے اور رحمان اپنے بندوں کو بے حیائی اور برائیوں کی طرف جانے سے منع کرتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی دیکھنی چاہیے کہ وہ کس راہ کا راہی ہے، اس کے 24 گھنٹے کیا کرتے ہوئے، کیا سنتے ہوئے، کیا دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں وہ کس کو راضی کر رہا ہے؟ رحمان کی رضامندی والے کام کتنے ہیں اور شیطان کو خوش کرنے والے کام کتنے ہیں؟ کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ تو ملے گی نہیں۔ اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ یہ زندگی اگر اللہ کے حکموں کے مطابق گزار گئے تو جنت کے مہمان بنیں گے، اور یہ زندگی اگر شیطان کے سکھائے ہوئے، پڑھائے ہوئے، دکھلائے ہوئے راستے پر چل پڑ کر گزار دی تو پھر ہلاکت و بربادی ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ نے یہ کام کھول کھول کے بیان کیے ہیں، واضح دو ٹوک بیان کیے ہیں۔ اللہ تمہیں حکم کیا دے رہا ہے، منع کس چیز سے کر رہا ہے، کس لیے؟ ہماری نصیحت کے لیے۔
کہ ہم نصیحت پکڑیں اور اللہ کے حکموں کے اوپر کاربند رہیں، شیطان کے سکھائے ہوئے اور اس کے بچھائے ہوئے جال میں اپنے دامن کو نہ پھنسائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قاضی 3 قسم کے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والا کون؟ جس نے انصاف سے کام لیا، معاملے کو سنا، دیکھا، حق کو پہچانا، حق کے مطابق فیصلہ کیا، یہ جنت میں جانے والا ہے۔ جہنم میں جانے والا کون؟ جس نے معاملے کو سمجھ لیا، حق کو دیکھ لیا، پہچان لیا، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے انصاف نہیں کیا، بے انصافی سے فیصلہ کیا۔ جانتا ہے کہ یہ حق اس کا نہیں بنتا، لیکن کئی لاکھ اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں، یا اوپر سے کوئی آرڈر آ چکا ہے، یا ضمیر بیچ چکا ہے، کوئی بھی ماجرا ہو، کسی بھی مفاد کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر دے، حق والے کا حق مار دے، یہ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا قاضی، تیسرا جج، جو حق پہچانتا ہی نہیں ہے، معاملات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور پھر بھی لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے، نہ حق جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ اس میں یہ صلاحیت ہے، فیصلے کر رہا ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ دنیا کے معاملات اور ان میں فیصلے بڑے سخت ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس 2 صحابہ کسی مسئلے میں جھگڑتے ہوئے آتے ہیں، اور آپ ان دونوں سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی جھگڑا لے کر آئے اپنا، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنے معاملے کو اچھے انداز میں پیش کرے، زیادہ دلائل دے کر مجھے قائل کر لے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور وہ اپنے بھائی کا حق مار رہا ہو۔ دل تو جانتا ہے نا کہ میں سچ پہ ہوں یا جھوٹ پہ ہوں، وہ اپنے بھائی کا حق مار رہا ہو، میں نے تو ظاہری گفتگو سن کے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک بیچارہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں بتا سکا، دوسرے نے کھل کے بتا دی، دلائل دے دیے، زیادہ باتیں کر کر مجھے قائل کر لیا، اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ حق اس کا بنتا نہیں تھا، تو وہ خوش ہو کر نہ جائے کہ میں میدان مار آیا، حقیقت میں وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اپنے معاملات کو عدالتوں میں لے جانے والوں اور پھر اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے کے لیے پیسہ، زور، تعلقات، ہر چیز استعمال کرنے والوں، اگر تو آپ کسی بھائی کا حق مار رہے ہیں اور رشوت کے ذریعے کسی کو خرید رہے ہیں، سمجھ لیجئے دونوں برباد ہو گئے۔ یہ وہ عمل ہے جس پر وعید ہے۔ اسی طرح جو شخص جھوٹی حدیثیں گھڑے، احادیث تراشے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جھوٹ باندھے، من کذب علی متعمدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہاں پر وہ مجرم بھی اپنی آخرت کی فکر کر لیں جو اپنی گفتگو کو مزین کرنے کے لیے من گھڑت کہانیاں، جھوٹی باتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے۔ ایک صاحب بڑے مشہور ہیں، جھوٹی روایات بیان کرنے میں PhD کی ہوئی ہے انہوں نے۔
تو ان کے پاس کوئی عالم گئے اور جا کر سمجھایا کہ آپ کی آواز بہت دنیا سنتی ہے، لیکن آپ کی کوئی تقریر بھی جھوٹی روایتوں سے خالی نہیں، بلکہ مفتی ظفر علی خان صاحب تو تنگ آ کر یہاں تک کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ مولوی کون سی کمپنی سے حدیث لیتا ہے۔ تو آپ حدیث بیان کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ تو اس نے کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے درس ہی اتنے ہوتے ہیں، بیان ہی اتنے ہوتے ہیں، پروگرام ہی اتنے ہوتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو کہا اب تو ٹائم کا بہانہ ہی نہیں ہے، اب تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح اور ضعیف کے الگ الگ مجموعے ترتیب دے دیے، آپ صحیح مجموعہ لے لیں اور اس میں سے پڑھ کر سناتے رہیں۔ تو کہنے لگا ہوا عندی شدید، میں ان کی تحقیق کو نہیں مانتا، وہ بڑے متشدد ہیں، ان کی تحقیق کو نہیں مانتا، لیکن موضوعات بیان کرنے میں، من گھڑت باتیں بیان کرنے میں، روایتیں بیان کرنے میں قطعاً شرم نہیں آتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو نہ بیان کیجئے، بیان کرنا ہے تو پہلے تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد صحیح احادیث کو بیان کریں۔ وہ بھائی جو اپنا وقت فیس بک پہ گزارتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق دین کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ہر آنے والی پوسٹ فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، وہ اس کو بہت ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اب انہیں نہیں پتہ یہ جو روایت لکھی گئی ہے، یہ حدیث بیان ہوئی ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، بلکہ بعض موضوع روایات ہے اور اس کلپ کو فارورڈ کرتے ہیں، ہزاروں میں وہ پہنچتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز نشر کرنی ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تحقیق کریں، نہیں ٹائم تحقیق کرنا، نشر کریں۔ اگر آپ کو کنفرم پتہ ہے، کسی عالم سے آپ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تسلی کرنے کے بعد لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ وعید بڑی شدید ہے جس نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسلام زندگی کے ہر حال کی اصلاح کے لیے آیا، ہر معاملے کی اصلاح کے لیے آیا، وہ عبادات کے معاملے ہوں یا معاشرت کے معاملے ہوں یا معیشت کے معاملے ہوں۔ اسی لیے اسلام نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کہا۔ یہ سود بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ سودی کی مثال قرآن حکیم میں مالک نے کیسے دی؟ الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس، جیسے جن کسی کو چپٹ جائے اور باولا ہو جاتا ہے، انسان خبتی ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ یہ مثال ہے سود کھانے والوں کی، اور خاص طور پہ وہ جو سود کھاتے ہیں اور اس کے پھر ہزاروں بہانے بناتے ہیں کہ جس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، کاروبار ہی نہیں چلتا۔ کون سا کاروبار ہے جو سود کے بغیر چلے گا؟ ہم نے مکان لینا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم نے تو لینا ہے، کیا کریں، اب سودی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ مالک اعلان کیا فرماتا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا۔ پر یہ ظالم کہتے ہیں سود اور تجارت ایک ہی بات ہے، یہ بھی تجارت ہے، وہ بھی تجارت ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ اگر یہ توبہ طائب ہو جائے، دیکھیے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے کتنی عظیم ہے، کتنی وسیع ہے، اس رحمت نے کیسے ڈھانپا ہوا ہے۔ توبہ کر لو، زندگی بھر کے پچھلے گناہ معاف۔ کسی کو مسئلہ نہیں پتا یا وہ شیطان کا شکار ہو گیا، کوئی حرج نہیں، جب اس کو یاد آیا، جب اس کا دل کانپا، جب وہ ڈرا، وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سارے معاملات کو سمجھ کر، جان کر، بوجھ کر، دلائل سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر
ڈھیٹ ہو جائے اور پھر گناہ میں لگا رہے تو پھر سنیے وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو پھر یہ بغاوت کی راہ اپنائے گا، سود خوری کرے گا، سود والے معاملات کرے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ جہنمی ہے، پھر یہ اس جہنم میں رہے گا۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہے کہ سود خور کو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کہا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنا سٹیٹس ہائی رکھنے کے لیے دنیا کے مال کے پیچھے دوڑتے ہوئے اپنے معاملات سودی بینکوں کے ساتھ کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، اور شرم بھی نہیں آتی۔ پیارے بھائی، سود خور کو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کہا گیا، اس سے بڑی بھی کوئی بدنصیبی ہوگی؟ آپ مکان لینے کے لیے سود لے رہے ہیں، آپ کرائے پہ رہ لیں، زندگی کا کیا پتہ ہے؟ آج آپ مکان خرید لیں بینک سے، سودی معاملہ کر لیں، اور اس گھر میں ایک رات بھی آپ کو سونا نصیب نہ ہو، اور وہ رات آپ کی پہلی رات ہی قبر میں چلی جائے، کون حساب دے گا؟ آپ۔ مزے کون کرے گا؟ اولاد۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی کو آخرت کمانے کے لیے گزاریے، اس زندگی کے لیے آخرت برباد نہ کیجیے۔ یہ زندگی ملی ہے آخرت سنوارنے کے لیے۔ آخرت کی زندگی کیسی ہے؟ جہاں موت کا موت آ جائے گی۔ اس لمبی زندگی کو، نہ ختم ہونے والی زندگی کو خراب کر کے اگر 60 70 80 سال آپ نے اپنی نظر میں اچھے گزار بھی لیے تو بے وقوفی کا سودا نہیں، اور یہ 60 70 80 سال تنگ ہو کر گزار لیے اور وہ ہمیشہ کی زندگی سنور گئی، یہ ہے وہ کامیابی کا سودا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور ان 7 چیزوں کے اندر یہ سود خوری بھی شامل ہے۔ اسی طرح لوگوں کا ناحق مال ہتھیانا، پیسہ ہڑپ کر لینا، کسی سے قرضہ لیا تو اپنے تعلقات کی بنیاد پر کہ اب کون مجھ سے لے سکتا ہے، قبضہ کر جاؤ، کھا پی جاؤ، کون پوچھے گا۔ چوری کرنا، مال ہتھیانا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ مولا کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ تمہیں حکم کیا دے رہا ہے؟ آپ اس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں آپ اس میں رضامندی سے تجارت ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک نے پیسہ دیا، دوسرے نے محنت کی، دونوں کی تجارت ہے، مال کوئی لگا رہا ہے، محنت کوئی کر رہا ہے، آپ اس میں نفع تقسیم ہو رہا ہے، یہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن باطل طریقے سے کسی نے آپ کو ضمانت رکھی، آپ کھا جاؤ، کسی سے آپ اپنا مجبوری بتا کر قرض لے اور دبا جاؤ، اسلام آپ کو، قرآن آپ کو اس عمل سے منع کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس قتل کی وجہ سے بھی جہنم کی وعید ہے، قاتل کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے تو اس کا نتیجہ کیا بھگتنا پڑے گا؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اللہ اکبر، اس کے ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خون بہانا عام سا معاملہ بن گیا ہے، مار دینا انتقام کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے ایسے ہے جیسے آپ نے بس ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی۔ دنیا کے اندر بڑے تعلقات ہیں، مجھے کون مار سکتا ہے، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، بچ جاؤں گا، نہ بھی بچوں گا تو مارا بھی جاؤں گا تو خیر صلاح، اس کو تو مار دوں۔
اور صرف یہ ایک جملہ ہی ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ جس نے مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا جہنم، جہاں وہاں ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اللہ اس پہ ناراض، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ کس طرح تاکید ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے؟ عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ جس عذاب کو اللہ عذاب عظیم کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اپنی جانوں کو قتل نہ کیجئے، کسی بھی ذریعے سے اپنی، نہ کسی سے جھگڑے کی بنیاد پہ کسی کو ماریے، نہ اپنی اولاد کا قتل کیجئے کہ پتہ لگ جائے بیٹی ہے ابارشن کروا دو، روح پڑ بھی گئی ہے تو کیا حرج ہے، پہلے ہی تھوڑی بیٹی ہے، ہمیں تو بیٹا چاہیے۔ آپ کو کیا پتا آپ کی آخرت میں آپ کے لیے بیٹی مفید رہے گی یا بیٹا مفید رہے گا۔ اس قتل کے گناہ سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی جہنم کی وعید سنائی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی والے اعمال کرے گا تو ہم اسے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہاں اسلام نے آپ کو ناحق مال کھانے سے بھی منع کیا، اپنی جانوں کو قتل کرنے سے بھی منع کیا، اور اگر کوئی ان گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر اس پر جہنم کی شدید وعید بھی سنا دی۔ ایسے اعمال جن پہ جہنم کی وعید ہے، اس میں ایک عمل ظالموں کا ساتھ دینا۔ حکم کیا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دیجئے، مدد کیجئے اپنے بھائی کی، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد کریں، بات سمجھ آ گئی، ظالم کی کیسے کریں؟ کہا اس کا ہاتھ روکو، اس کو ظلم سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے کہ آپ نے اس کو ظلم کرنے سے روک دیا۔ لیکن اگر کوئی اپنی برادری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، نسل پرستی پر، کسی اور دنیاوی معاملے پر ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، جی ہے تو ظالم لیکن ہے تو میری برادری، میری قوم، میرا قبیلہ، میری زبان، میری پارٹی، میری نسل، میرا، تو پھر آپ ظالموں کا ساتھ دیں گے اس دنیا میں، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھی بنا دیے جائیں گے۔ مولا کا فرمان سنیے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثم لا تنصرون، ان لوگوں کی طرف تم نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، وگرنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ جو ظلم کرتے ہیں، وہ ظلمن کسی کو قتل کر رہے ہوں، جبرن کسی کا حق مار رہے ہوں، وہ کسی بھی قسم کا ظلم ہو، اور آپ جان چکے ہیں کہ یہ ظالم ہیں، دوسری پارٹی مظلوم ہے، لیکن آپ مظلوم کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کی قوم نہیں، آپ کی برادری نہیں، آپ کا قبیلہ نہیں، آپ کی زبان نہیں، تو پھر ظالموں کا ساتھ دو گے تو مولا کیا فرماتا ہے؟ پھر آگ تمہیں چھوئے گی، آگ تمہیں پکڑ لے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ مدد اللہ کی مظلوم کے ساتھ ہی رہتی ہے، ظالم کے لیے تو عذاب کی وعید ہے، اس کے لیے تو جہنم کی وعید ہے۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے کہ ہر کسی کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ انسان ہو یا جانور ہو، جانوروں کے حقوق بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں جو اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑتا ہے، ظلم و ستم کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ خود ظالم ہے۔ ارے بھائی، جو اسلام اپنے ماننے والوں کو وضو میں فالتو پانی بہانے سے منع کرتا ہے، وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ کیوں؟ بھوکا اسے باندھ دیا، نہ تو خود اسے کھانا دیا اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ رب کی زمین پہ چل پھر کے اپنا رزق خود تلاش کر لے، اور بھوکی تڑپتی تڑپتی مر گئی۔
اس بلی کو بھوکا باندھنے کے جرم میں اس عورت کو جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ہے اسلام۔ گھروں میں لوگ پرندے پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کا حق ادا کیجیے، ان کا حق ادا کیجیے، انہیں بھوکے نہ ماریے۔ آپ نے کچھ پرندے رکھ لیے گھر کے اندر خوبصورتی کے لیے، لیکن اگر آپ ان کو کھانا پینا ٹائم پہ نہیں دیتے، ان کو بھوکا رکھتے ہیں کسی مقصد کے لیے، تو پھر یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ بھوک سے مر جانے والی بلی، اس کی مالکن کو، اس باندھنے والی کو اسے بھوکا رکھنے اور اس بھوک میں مر جانے کی وجہ سے جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر آپ نے گھر میں جانور رکھے ہیں، ان کا حق ادا کیجیے، ان کو کھانا کھلانا، ان کے پانی کا اہتمام کرنا، ان کے معاملات کا خیال کرنا، یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ بے پردگی، فحاشی، عریانی زمین میں فساد کا سبب ہے۔ وہ عورتیں جو بے پرد ہو کر یہ ایسا لباس پہن کر باہر نکلتی ہیں جس سے وہ غیروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، تو اس سے زمین میں زنا پھیلتا ہے، بدکاری پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے، اور یہی فساد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی اصناف میں سے 2 ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور ان میں سے ایک وہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی وہ لباس ایسا پہنیں گی جو لباس پہننے کا مقصد پورا نہیں کرتا، بلکہ جسم کو اور مزید نمایاں کرتا ہے۔ لباس کا مقصد ہے کہ آپ کا جسم چھپ جائے، حجاب کا مقصد ہے کہ آپ کا جسم چھپ جائے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس یہ عورت پہنے اور باہر نکلے تو حجاب و نقاب کے ساتھ، اور وہ بھی ایسا ہو کہ لوگوں کو دعوت نہ دے کہ مجھے دیکھو، بلکہ وہ جسم کو چھپانے والا۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج جو لباس اکثریت پہنتی ہیں وہ جسم کے ساتھ بالکل چپکا ہوا اور انتہائی ٹائٹ، انتہائی فٹنگ پہ، جس سے جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہوتا ہے۔ ٹائٹ پجامے ہیں، چھوٹی قمیضیں ہیں، اور وہ بھی اتنی تنگ کہ وہ عورت اپنے جسم کو نمایاں کر رہی ہے اس لباس میں۔ یہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے، ننگی ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی کہ جب یہ چلتی ہیں، اپنے سروں کو ہلاتی ہیں تو گویا بختی اونٹوں کی طرح۔ اس اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے اور کوہانے 2 ہوتی ہیں۔ تو یہ بے لباس عورتیں یہ جہنم کا ایندھن ہیں، یہ لباس پہن کر برہنہ عورتیں یہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ یہ شفاف کپڑے جس سے جسم کا پورا نظارہ ہوتا ہے، پورا جسم نظر آتا ہے۔ مقصد تو جسم کو چھپانا تھا، عیاں کرنا تو نہیں تھا۔ اور دوسرا وہ ظالم گروہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں، جیسے گائے کی دمیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کو ظلمن مارتے پھرتے ہیں، بے وجہ مارتے ہیں۔ یہ ظالم ٹولہ اور یہ لباس پہنی ہوئی برہنہ، یہ 2 ایسی جہنم کی ایندھن بننے والی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی 2 اصناف ایسی ہے جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو اگر آپ کو اللہ نے دنیا میں کچھ اختیار دے دیا ہے، دنیا میں کچھ آپ کو قوت مل گئی ہے، تو غریبوں پہ، کمزوروں پہ اپنا زور نہ نکالیے، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جس دن انصاف کا ترازو لگے گا، اور اس دنیا پہ ظلم کرنے والے وہ قیامت کے دن مظلوموں کا حق ادا کریں گے، اور وہاں حق مال و دولت دے کر راضی نہیں کیا جا سکے گا، نہ کسی کے پاس مال و دولت ہوگا، بلکہ وہ حق کیسے نکلے گا؟ نیکییں ظالم مظلوموں کو دے گا، اور اگر نیکیوں سے خالی ہوا تو مظلوموں کا گناہ
اپنے سر پہ لاد لے گا۔ تو اس طرح برہنہ ہونا یا لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، اس پر بھی وعید ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اسی طرح خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو انسان اپنی جان کو ختم کر لیتا ہے، وہ کسی وجہ سے کرے، کسی بنیاد پہ کرے، اپنے آپ کو خود مار لینے والا، یہ جان آپ کی ہے ہی نہیں، یہ تو امانت ہے اللہ کی، اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے، اور کوئی دنیا کی کسی ٹینشن کو، کسی پریشانی کو اپنے پر سوار کرے اور اپنا خاتمہ کر لے، تو یہ بھی وہ عمل ہے جس پر جہنم کی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہاڑ سے کود کر اپنی جان لے لے، پہاڑ پہ چڑھا، چھلانگ لگائی، نیچے گرا اور مر گیا، تو وہ جہنم میں بھی اسی طرح پہاڑ پہ چڑھتا رہے گا اور ہمیشہ اسی طرح گر کے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی، جہنم کے اندر وہ بھی زہر پیتا رہے گا۔ یعنی جس طریقے سے اپنی زندگی کا خاتمہ کرو گے، اسی طریقے کا عذاب آپ کو جہنم کے اندر ملتا رہے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو تیز دھار آلے کے ساتھ ذبح کر لیا، قتل کر لیا، تو جہنم کے اندر وہ اسی طرح اس عذاب کا مزہ چکھتا رہے گا۔ تو خودکشی کرنا وہ عمل ہے جس پر جہنم کی وعید ہے۔ مسلمان، تقدیر پہ ایمان لانے والا، ہر حال میں اللہ پر راضی ہو جانے والا، وہ کبھی خودکشی کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے دیندار اور بے دین طبقے کو، تو یہ خودکشی بے دین طبقے کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ اہل ایمان، اہل توحید، آخرت پر ایمان لانے والے، دینی مدارس سے فیض پانے والے، اس دیندار طبقے کو آپ کبھی خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، کیونکہ جب یہ آپ کا اور میرا اتفاق ہے، آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ تقدیر لکھی گئی، کلمے خشک ہو گئی، کلمے اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے، تو جو بھی تکلیف آئی ہے میری تقدیر میں ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، غم ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عظیم ذکر ہے جس سے انسان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں یہ خبر پڑھی، ماہر نفسیات، بہت بڑے ڈاکٹر، اور ان کی بیٹی بھی بہت بڑی ڈاکٹر، وہ بھی ماہر نفسیات، اپنی بیٹی کو گولی ماری اور خود اپنے آپ کو گولی مار لی، خودکشی کر لی۔ یہ کیا لوگوں کی نفسیات کا علاج کریں گے جن کی اپنی نفسیات کا یہ حال ہے؟ اور یہ حال کب ہوتا ہے؟ جب دین سے دور ہو، جب آخرت سے دور ہو، جب اللہ سے دور ہو، جب ایمان کمزور ہوتا ہوتا بودا ہو جائے، پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مر جاؤں گا، جان چھوٹے گی۔ وہ بھول جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا، لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو، موت کا سوال نہ کرو۔ گناہگار ہو تو ہو سکتا ہے کوئی اللہ ایسا موقع تمہارے زندگی میں لے آئے کہ تم توبہ طائب ہو کر پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کروا لو۔ نیک ہو، اللہ لمبی زندگی دے دے، مزید نیکیاں کرو۔ تو آخرت پہ ایمان رکھیے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھیے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، ہم اور غم ختم ہوتے ہیں، ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ جو ٹینشن کے مریض گولیاں کھاتے ہیں، وہ ان گولیوں کو چھوڑ کر اس کی تسبیح کر کے دیکھیں۔ آپ کو پریشانی ہے، غم ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، چھوڑ دیجئے، باوضو ہو جائیے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیے اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیے۔ دیکھیں کہ آپ کا جسم کیسے ہلکا ہو جائے گا، سارے غم اور دکھ اور درد دور ہو جائیں گے جب آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے۔ میٹھی نیند بھی آئے گی اور دنیا کا غم بھی ختم ہوگا جب انسان یہ تصور کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے اس کا فیصلہ حق ہے اور میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا اس نیت پر کہ میں دنیا کماؤں گا، دین کا علم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کمانے کے لیے اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط کہ وہ عمل خالصتاً
ایک اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کیا جائے. اگر کوئی نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا بلکہ دنیا میں دکھلاوا مقصود ہے تو وہ کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، وہ تہامہ پہاڑوں جیسی نیکی کیوں نہ ہو، ساری نیکی برباد ہے، بیکار ہے. اگر اس میں نیت یہ ہے کہ میں نے فلاں اور فلاں اور فلاں کو راضی کرنا ہے یا اس کے ذریعے میں نے اچھی روٹی کمانی ہے، مقصد یہ دنیا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا، دین سیکھنا، علم حاصل کرنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ آخرت سنور جائے، جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں. ہاں دنیا میں اس کا نتیجہ یہ ضرور نکلے گا کہ اللہ اپنے دین کے طالب کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ فیصلے ہو گئے ہیں. دنیا کے پیچھے دوڑ کر کما لو یا آخرت کے پیچھے دوڑ کر اس دنیا کو اپنے پیچھے بھاگنے پہ مجبور کر لو. اللہ کو راضی کرو. ارے بھائی اللہ تو کفار کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو بھی رزق دے رہا ہے، آپ کو نہیں دے گا؟ ہاں مقصد حیات اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو تو جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہ پا کر رہو گے، اور جب تک وہ ختم نہیں ہوگا آپ کو موت بھی نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے متاع دنیا کے لیے شرعی علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس نے قرآن کو بڑے پیارے انداز میں پڑھنا سیکھا اس لیے کہ دنیا کماؤں گا، اچھی تلاوت کروں گا، اچھے پیسے ملیں گے، دنیا کے اندر شہرت ہوگی، واہ واہ ہوگی. تو یہ اللہ راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا. حالانکہ قرآن تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھنا ہے، دین تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھنا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے سیکھنا ہے. اسی طرح سونے اور چاندی کے برتن، ان برتنوں میں کھانا اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں نارے جہنم بھرتا ہے، جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں جا رہی ہے. یہ تکبر کی نشانی ہے. اور اہل ایمان کو عاجزی، انکساری کا درس دیا گیا ہے اور ان برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا ہے. ہاں جنت کے اندر اہل ایمان کے یہی برتن ہوں گے، سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، ریشم کا لباس ہوگا. تو شریعت جس چیز سے منع کر دے اس سے منع ہو جائیے. خاص طور پہ جس معاملے پر وعید ہو جہنم کی تو وہاں معاملہ بہت خطرناک ہے، اس کو معمولی نہ جانیے، بلکہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس سے منع ہو جائیے. ایک اور بہت بڑی بیماری جس پہ بڑی شدید وعید ہے اور وہ تکبر کی بیماری ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کو ٹھکرا دینا. آپ کے سٹیٹس کے مطابق کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ بڑی فراخ دلی سے ملیں گے کہ میں بھی زمیندار ہوں، مربع دار ہوں، تو یہ بھی زمیندار ہے، تو جوڑ تو ہوا نا کچھ. اب یہ کیا بات ہے کہ میں مربع دار، میں زمیندار، میں اتنا مالدار، اور ایک غریب سے آدمی کو اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا لوں، اپنے برابر بٹھا کر اس سے بات کروں. تو اس کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے سامنے بیٹھ سکے، میرے ساتھ بیٹھ سکے. لوگوں کو حقیر جاننا یہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے. حق جان کر اسے ٹھکرا دینا، حق کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ مالک فرماتا ہے یہ کبریائی میری چادر ہے. یہ بڑائی، یہ تکبر، یہ کبریائی اللہ کی چادر ہے. جس نے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی میں اسے جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا. اور اس طرح کی روایت میں ہے کہ جو تکبر سے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو یہ جہنم میں ہے. تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جو لوگوں کو اس دنیا میں حقیر جانتے تھے، دنیا کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرت کرتے تھے، قیامت کے دن یہ کیڑیوں کی شکل میں، چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کے قدموں میں ذلیل ہوتے پھریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے.
ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔